سورہ ملک کی آیت نمبر 5 میں اللہ پاک فرماتے ہیں وَلَقَدْ زَيَّنَّا السَّمَاءَ الدُّنْيَا بِمَصَابِيحَ، اور ہم نے قریب والے آسمان کو روشن چراغوں سے سجا رکھا ہے۔ اس خوبصورت آیت مبارکہ میں اللہ پاک یہ فرماتے ہیں کہ ہم نے آسمان کو زینت دی ہے، تو گویا کہ یہاں پہ آسمان کی سجاوٹ کی بات ہو رہی ہے، اس کی خوبصورتی، اس کے حسن کی بات ہو رہی ہے۔ پھر ہم یہ دیکھتے ہیں کہ یہاں پہ لفظ سما آیا ہے، اور پچھلی آیت میں سماوات آیا تھا۔ سما اور سماوات کا فرق کیا ہے؟ سماوات تو 7 آسمانوں کو کہا جاتا ہے، اس کی کیفیت کے بارے میں تو ہم نہیں جانتے کہ اصل اس کی کیفیت کیا ہے، لیکن سما جو ہے اس سے مراد وہ آسمان ہے جو ہمیں بظاہر نظر آتا ہے۔ اس لیے سما لفظ جو ہے یہ سمون سے ہے، اور ہر بلند چیز کو جو کہ اوپر فضا میں ہے اس کو سمون کہا جاتا ہے۔ اور پھر آیت مبارکہ میں لفظ مصابی آ رہا ہے۔ مصابی مصباح سے ہے، اور مصباح چراغ کو کہا جاتا ہے۔ مفسرین کرام جی فرماتے ہیں کہ پچھلی آیت میں سماوات کی بات ہو رہی تھی، 7 آسمانوں کی بات ہو رہی تھی جس کی کیفیت کے بارے میں ہم نہیں جانتے، تو گویا کہ اس آیت میں اللہ پاک یہ فرما رہے ہیں کہ اگر تم 7 آسمانوں کو نہیں جان سکتے تو جو آسمانی دنیا تمہیں نظر آتا ہے اس پہ غور کرو، اس کو دیکھو کہ اس کو ہم نے کیسے بنایا ہے۔ اس آیت مبارکہ کا پہلا ربط جو پچھلی آیت کے ساتھ بنتا ہے وہ یہ کہ تبارک الذی سے صورت مبارکہ شروع ہوئی ہے، تو اللہ تعالیٰ کی ذات کی برکت کا کچھ اندازہ، کچھ ہلکی سی جھلک جو ہے وہ ہمیں اس آسمان کو دیکھ کے نظر آتی ہے۔ جب انسان آسمان کی وسعتوں کو دیکھتا ہے تو انسان حیران ہو جاتا ہے کہ اس کو بنانے والا خود کتنی وسعتوں والا ہوگا۔ پھر اللہ پاک نے اپنی بادشاہت کا ذکر کیا تھا اپنی برکت کے ساتھ، تو گویا کہ جب آسمان کی وسعت دیکھی جاتی ہے تو پھر اللہ تعالیٰ کی بادشاہت کا ہلکا سا احساس ہمارے اندر ہوتا ہے کہ وہ کیسا بادشاہ ہوگا کہ جس کی تخلیق جو ہے وہ اتنی وسعت والی ہے۔ پھر مفسر کرام یہ فرماتے ہیں کہ جب رات آتی ہے تو ہر طرف اندھیرا ہوتا ہے، تاریکی ہوتی ہے، اور تاریکی میں خوف ہوتا ہے، تو اللہ پاک نے اس رات کی تاریکی کے خوف سے بچنے کے لیے ہمارے لیے آسمان کو ایک حسن دیا ہے، ایک خوبصورتی دی ہے کہ اس کو ستاروں کے ذریعے روشن کر دیا ہے۔ تو ہمارا جو آسمان سے تعلق اجنبیت کا اور خوف کا جو کہ رات کے وقت میں ہو سکتا تھا، وہ اللہ پاک کی جو ہے آسمان کو زینت دے کے ختم فرما دیا ہے۔ لہٰذا ہم جب رات کے وقت آسمان کو دیکھتے ہیں تو بہت خوبصورت منظر جو ہے وہ ہمیں آسمان میں نظر آتا ہے۔ گویا اہل علم اس کو یوں بھی بیان کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ایک سین کو آف کر کے دوسرا سین آن کر دیتے ہیں۔ جب رات کی تاریکی میں آپ کو دنیا کی اور کوئی خوبصورتی نظر نہیں آتی، کوئی حسن نظر نہیں آتا، بلکہ یوں کہا جائے کہ دن کے وقت میں جو منظر بہت خوبصورت لگ رہے ہوتے ہیں، رات کے وقت میں وہ انتہائی خوفناک لگ رہے ہوتے ہیں۔ آپ کسی بھی ایسے جنگلات والے علاقے میں یا پہاڑوں والے علاقے میں چلے جائیں تو دن کے وقت ان کا ویو بالکل مختلف ہوتا ہے، اور رات کے وقت وہاں کا ویو بالکل مختلف ہوتا ہے۔ تو اس وقت میں جب پوری دنیا کا حسن جو ہے وہ رات کی تاریکی میں کہیں چھپ جاتا ہے تو اللہ پاک اس تاریکی میں آسمان کے حسن کو ظاہر فرما دیتے ہیں۔ اس آیت مبارکہ کے ضمن میں جو انتہائی خوبصورت نقطہ ہم نے سمجھنا ہے وہ یہ ہے کہ ایک طرف اللہ پاک نے جو ہے آسمان کی زینت اور آسمان کے حسن کا تذکرہ فرمایا ہے، تو اسی آیت مبارکہ کے اگلے حصے میں اللہ تعالیٰ جو ہے وہ فرماتے ہیں وَجَعَلْنَاهَا رُجُومًا لِلشَّيَاطِينِ، کہ انہی چراغوں کو ہم نے شیطانوں پر پتھر برسانے کا بھی ذریعہ بنایا ہے۔ مفسرین کرام جی فرماتے ہیں کہ اس آیت مبارکہ کے پہلے حصے میں اللہ تعالیٰ نے آسمان کے ستاروں کا حسن بیان فرمایا ہے کہ ہم نے ان کو زینت کے لیے بنایا ہے۔ اہل علم یہ فرماتے ہیں کہ جیسے کہ ہم اپنے کپڑوں کے اوپر موتی ستاروں کا چھٹا دیتے ہیں، یا ہم اپنے کپڑوں کے اوپر مکیش کا کام کرواتے ہیں، اگر رات کے وقت میں آسمان کو دیکھا جائے تو ایسا لگتا ہے کہ جیسے موتیوں کا چھٹا دیا ہوا ہے یا آسمان کے اوپر مکیش کا کام ہوا ہے۔ تو یہ ساری باتیں جو ہیں یہ کسی چیز کی زیب اور آرائش اور حسن سے تعلق رکھتی ہیں۔ پھر آیت مبارکہ کے اگلے حصے میں یہ بیان کیا جا رہا ہے کہ اللہ پاک ان ستاروں سے کام کیا لیتے ہیں، ان کا مقصد کیا ہے۔ تو وہ تمام شیاطین جو کہ عالم بالا کی باتوں کو سننا چاہتے ہیں، تو یہی ستارے جو ہیں ان کو مارنے کے لیے استعمال کیے جاتے ہیں۔ مفسرین کرام جو بہت پیاری بات فرماتے ہیں کہ وہ یہ کہ اللہ تعالیٰ پہلے ستاروں کا حسن بیان فرما کے پھر ان کا مقصد بھی بیان فرما رہے ہیں، تو اس آیت مبارکہ کا میری زندگی کے ساتھ کیا اصلاحی تعلق بنتا ہے۔ تو مفسرین کرام نے اس کو بہت ہی خوبصورت بیان فرمایا ہے۔ وہ فرماتے ہیں کہ ایک چیز کا ظاہری پہلو ہوتا ہے اور ایک چیز کا باطنی پہلو ہوتا ہے۔ ظاہر کا تعلق جو ہے وہ حسن، زینت اور خوبصورتی کے ساتھ ہوتا ہے، اور کسی چیز کا جو باطنی پہلو ہوتا ہے اس کا تعلق جو ہے وہ کسی مقصد یا بنیاد کے ساتھ ہوتا ہے۔
اب اگر ایک چیز اپنے مقصد میں تو بہت اچھی ہے لیکن ظاہری طور پہ اس میں کوئی خوبصورتی نہیں پائی جا رہی ہے تو وہ بھی کوئی قابل قدر بات نہیں ہے۔ اور اگر کوئی چیز جو ہے وہ ظاہراً تو بہت خوبصورت اور حسن والی ہے لیکن اس کے اندر مقصد کوئی نہیں ہے تو اس چیز کی بھی کوئی حقیقت نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ جو ہمیں اس سارے نظام سے بات سمجھانا چاہ رہے ہیں کہ اگر ہم نے ستاروں کو حسن دیا ہے تو ہم نے اس کو مقصد بھی دیا ہے، اور اگر ہم نے اس کو مقصد دیا ہے تو ایسا نہیں ہے کہ ہم نے اس کو حسن نہیں دیا ہے۔ تو گویا کہ اللہ تعالیٰ نے اس آیت مبارکہ میں ہمیں زندگی کو ایک بہت خوبصورت انداز میں سمجھایا ہے کہ ایک چیز کا مقصد بھی ہونا چاہیے مگر اس کا ظاہری پہلو خوبصورت بھی ہونا چاہیے۔ ہم اپنی دنیا میں یہ دیکھتے ہیں کہ بعض لوگ جو ہیں وہ اپنے ظاہر کے اوپر بہت توجہ دیتے ہیں، لہٰذا ہمارا ظاہر بہت خوبصورت ہے، ہماری ڈریسنگ بہت زبردست ہے، گھر بہت خوبصورت ہے، ظاہراً سب کچھ بہت پیارا ہے، مگر اگر مقصد پوچھا جائے زندگی کا تو وہ کوئی نہیں ہے، سوچ پوچھی جائے تو وہ کوئی نہیں ہے، لہٰذا پھر یہ سب چیزیں کیا بن جاتی ہیں؟ لا یعنی بن جاتی ہیں۔ لیکن یہ بھی دیکھا گیا کہ بعض لوگوں کا مقصد بہت اونچا ہوتا ہے، بہت اعلیٰ ہوتا ہے، سوچ بہت اچھی ہوتی ہے، مگر انہوں نے اپنی زندگی میں ہر طرح کے حسن اور زینت کو جو ہے وہ چھوڑ دیا ہوتا ہے۔ تو گویا کہ اسلام جو ہے یا اللہ تعالیٰ کی ذات جو ہے وہ اس بات کو بھی پسند نہیں کرتی ہے۔ بہت خوبصورت بات جو مفسرین کرام یہ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ یہ چاہتے ہیں کہ بندے کی زندگی کا کوئی مقصد بھی ہونا چاہیے اور اس مقصد کے اندر کوئی حسن اور خوبصورتی بھی ہونی چاہیے۔ اب یہ چیز جو ہے وہ ہم لوگوں سے ہینڈل نہیں ہوتی ہے۔ بعض لوگوں کو دیکھا گیا ہے کہ وہ علم، معلومات اور ظاہر کے اوپر بہت بھاگ رہے ہوتے ہیں مگر ان کے اندر کوئی وزڈم، کوئی روحانیت، کوئی سوچ نہیں ہوتی ہے۔ اور جو لوگ روحانیت کی طرف بہت بھاگ رہے ہوتے ہیں وہ اپنے آپ کو دنیا سے بالکل الگ کر لیتے ہیں، جبکہ دین یہ کہتا ہے کہ ظاہر اور باطن ان دونوں دنیاؤں کو ساتھ لے کے چلنا ہوتا ہے۔ اہل علم یہ فرماتے ہیں کہ اس بارے میں جو غلط نظریات ہمارے بر صغیر میں پائے جاتے ہیں اتنے کہیں اور نہیں پائے جاتے۔ ہمارے ہاں یہ تصور ہے کہ اگر ایک انسان جو ہے وہ روحانیت والا ہے تو پھر اس کا دنیا سے کسی قسم کا کوئی تعلق نہیں ہے، نہ وہ اچھا کھا پی سکتا ہے، نہ وہ اچھا پہن سکتا ہے، نہ ہی وہ کوئی سٹینڈرڈ کی زندگی جو ہے وہ گزار سکتا ہے۔ اور اگر کسی انسان کو ہم ظاہراً دیکھیں گے کہ وہ دنیا کے معاملات میں ہے، یعنی اس نے اپنے آپ کو دنیا کے ساتھ بالکل بیلنس کر کے رکھا ہوا ہے، تو وہ سمجھیں گے کہ اس کے اندر روحانیت کوئی نہیں ہے۔ بلکہ ہمارے ہاں تو یہ سوچ بھی پائی جاتی ہے کہ جو بندہ جتنا زیادہ بدحال قسم کے حلیے میں ہوگا اس کو اتنا ہی بڑا ولی سمجھا جاتا ہے، جبکہ اس سوچ کا تعلق نہ ہمیں قرآن کے ساتھ نظر آتا ہے نہ نبی علیہ السلام کی سیرت کے ساتھ نظر آتا ہے۔ لہذا یہ آیت مبارکہ ہمیں یہ کہہ رہی ہے کہ روحانیت ہمیں نہ حسن سے روکتی ہے نہ زینت سے روکتی ہے، مگر کوئی بھی حسن یا زینت بغیر مقصد کے بے حیثیت ہو جاتا ہے۔ اس لیے جب ہم باقی مذاہب کا مطالعہ کرتے ہیں تو ہم وہاں دیکھتے ہیں کہ دنیا کو ایک لعنت کہا جاتا ہے، جبکہ دین میں ایسا معاملہ نہیں ہے، دنیا کو لعنت نہیں کہا گیا ہے۔ ہم نے 30واں پارہ پڑھا، اس کی تفسیر میں ہم نے یہ جانا کہ اللہ تعالیٰ نے کتنا زیادہ ہمیں بار بار کہا ہے کہ میری دنیا کو دیکھو، میری تخلیق کو دیکھو، میری کائنات کو دیکھو۔ یہ سب کچھ ہم نے ایسے ہی بے معنی نہیں بنا دیا ہے، بے حیثیت نہیں بنا دیا ہے۔ اور پھر جب ہم قرآن کا مطالعہ کرتے ہیں تو اللہ پاک ہمیں کتنا زیادہ جنت کو سناتے ہیں، اور پھر جنت کی ایک ایک چیز کو جو ہے اللہ پاک ڈسکس فرماتے ہیں۔ وہاں کے محل ایسے ہیں، حوریں ایسی ہیں، وہاں کی نہریں ایسی ہیں، یہاں تک کہ وہاں کی عورت کے حسن کو بھی جو ہے وہ سنایا گیا ہے۔ اس کی کیا وجہ ہے؟ اتنا حسن ہمیں کیوں سنایا جا رہا ہے؟ اہل علم فرماتے ہیں کہ اس کی وجہ یہی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے انسانی فطرت کے اندر جو ہے وہ حسن اور زینت کی طرف مائل ہونا جو ہے وہ رکھا ہوا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ جب ہم قرآن کا مطالعہ کرتے ہیں تو ہمیں اس میں علم بھی نظر آتا ہے، روحانیت بھی نظر آتی ہے، نور بھی نظر آتا ہے۔ بیک وقت ایک کتاب کے اندر ہمیں ہر چیز کے بارے میں تصور ملتا ہے۔ اگر ہمیں قرآن پاک میں احکام ملتے ہیں، حدود ملتی ہیں، تو ہمیں وہاں پہ جنت کی خوبصورتی بھی ملتی ہے۔ اللہ پاک اگر جہنم سناتے ہیں تو اللہ پاک جنت کو بھی سناتے ہیں۔ تو گویا کہ ہم یہ بڑا خوبصورت قسم کا توازن جو ہے وہ قرآن کے اندر دیکھتے ہیں۔ پھر آیت مبارکہ کے آخری حصے میں اللہ پاک فرماتے ہیں وَأَعْتَدْنَا لَهُمْ عَذَابَ السَّعِيرِ کہ ان شیاطین کے لیے ہم نے جو ہے بھڑکتی ہوئی آگ کا عذاب تیار کر رکھا ہے۔ آیت مبارکہ میں لفظ اعتدنا آیا ہے۔ قرآن پاک میں ہم دیکھتے ہیں کہ کسی چیز کے تیار کرنے کے لیے یا شمار کرنے کے لیے عدہ کا لفظ بھی آیا ہے اور اعتدہ کا لفظ بھی آیا ہے۔ اعتدنا کا مطلب ہوتا ہے کسی چیز کو صحیح تناسب کے ساتھ تیار کرنا۔ اس کی مثال یوں سمجھیں کہ اگر ہم نے 10 بندوں کو دعوت میں بلایا ہے تو ہم 10 پلیٹیں رکھتے ہیں، 10 چمچ رکھتے ہیں، 10 گلاس رکھتے ہیں، 10 چیئرز رکھتے ہیں، تو گویا کہ صحیح فگر کے ساتھ، تعداد کے ساتھ کسی چیز کو تیار کرنا جو ہوتا ہے وہ اعتدنا کہلاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ یہ لفظ جو ہے وہ جہنم کے لیے استعمال فرما رہے ہیں۔
کہ ہر انسان کو اس کے عمل اس کے گناہ کے مطابق جو ہے وہ سزا دی جائے گی، یعنی جس طرح کا گناہ ہوگا تو اسی کے مطابق اس کی مقدار کا اور اس کی تعداد کا جو ہے وہ تعین کیا جائے گا، اور اس میں ذرا بھر بھی کوئی کمی بیشی نہیں ہوگی۔ لہٰذا انسان کو سوچنا چاہیے کہ وہ کس نوعیت کا گناہ کر رہا ہے، کیونکہ جس نوعیت کا وہ کر رہا ہے تو وہی مقدار اور وہی تناسب سزا میں بھی دیکھنا پڑے گا۔ پھر آیت مبارکہ میں جو ہے وہ سعیر کا لفظ استعمال کیا گیا ہے۔ سعیر جو ہے وہ سعر سے ہے۔ سعر کا مطلب آگ بھی ہوتا ہے، اور سعر کا دوسرا معنی جو ہے وہ قیمت بھی ہوتا ہے۔ اب ان دونوں کے اندر مناسبت کیا ہے کہ آگ اوپر کی طرف اٹھتی ہے اور قیمتیں بھی جو ہیں وہ اوپر کی طرف چڑھتی ہیں۔ پھر اسی سعیر سے لفظ جو ہے وہ سعور بھی بنا ہے، اور سعور کا مطلب ہوتا ہے کہ تیر کی نوک کے اوپر آگ کا لگانا۔ پہلے وقتوں میں لوگ لڑائی کے دوران میں یہ حربہ بھی استعمال کیا کرتے تھے کہ تیر کی نوک کے اوپر جو ہے وہ آگ لگا دیا کرتے تھے اور پھر اس کو پھینکا کرتے تھے۔ اور سعور کا دوسرا معنی ہوتا ہے کہ زمین کھود کے اس کے اندر آگ لگانا، پھر جب وہ آگ بھڑکتی ہے تو وہ اوپر کناروں کی طرف جو ہے وہ اٹھتی ہے۔ گویا اس لفظ کے اندر جو تصور دیا گیا ہے وہ یہ ہے کہ آگ کا اوپر کی طرف اٹھنا اور بھڑکنا۔ اب اہل علم یہ فرماتے ہیں کہ آگ دو طرح کے کام کرتی ہے، یا تو آگ میں کوئی چیز ڈالی جائے گی تو وہ اس کو بالکل جلا کے راکھ بنا دیتی ہے، پگھلا دیتی ہے، یا پھر کوئی چیز آگ میں جب ڈالی جاتی ہے تو وہ مزید بھڑکنا شروع ہو جاتی ہے اور اوپر کی طرف اٹھ جاتی ہے۔ اب اس آیت مبارکہ میں جس آگ کو بیان کیا گیا ہے اس میں اس کے بھڑکنے کو بیان کیا گیا ہے اور اوپر اٹھنے کو بیان کیا گیا ہے، اور اس کی وجہ کیا ہے؟ کیونکہ یہاں پہ یہ آگ جو ہے وہ جنات کو سزا دینے کے لیے بیان ہوئی ہے، اور جنات جو کہ خود آگ سے بنے ہوئے ہیں، تو جب آگ میں داخل ہوگی تو یہ آگ کیا کرے گی؟ بھڑکے گی، اوپر کی طرف اٹھے گی۔ اس لیے یہاں پہ خاص طور پہ عذاب السعیر کا لفظ جو ہے وہ استعمال کیا گیا ہے۔